مکرم حاضرین اور ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع مسجد اتفاق ماڈل ٹاؤن لاہور میں ماہانہ محفل ذکر اور درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل کے ساتھ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم آج کی اس مبارک نشست کے صدقے آپ سب کو دین و دنیا میں عزت نصیب فرمائے۔ ہمارے مربی، ہمارے ہادی و رہبر، ہمارے ولی نعمت، ہمارے مخدوم و محترم حضور قبلہ شاہ جی دامت فیوزہم کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ امت مسلمہ اس قیمتی جوہر سے تا دیر فیضیاب ہوتی رہے۔ مکرم حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی یاد اور اس کا ذکر اس عبادت کا وہ مرکزی جوہر ہے جو انسان کی روحانی نشو و نما میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک پودے کو سرسبز اور شاداب رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک بندہ مومن کی روح کو شاداب رکھنے کے لیے ذکر الہی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آج کی اس ماہانہ محفل ذکر میں اور ماہانہ محفل درس قرآن میں ہمیں حاضری کا شرف عطا کیا جا رہا ہے۔ میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام معزز احباب کا بار دیگر خیر مقدم کرتا ہوا تلاوت کلام رحمان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، جنہیں بجا طور پر اللہ رب العزت نے لہن داؤدی کی برکتوں سے نوازا ہے، صحیفہ نور کی مقدس اور بین آیات کا نذرانہ لے کر تشریف لا رہے ہیں زینت القرہ، فخر القرہ، استاذ القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ آپ سے ملتجی ہوں تشریف لائیے اور آج کی اس پاکیزہ بزم میں منتخب آیات کا نذرانہ بار الہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाह। जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब, अल्लाह आपको जज़ा से नवाजे। क्या ज़िंदगी से भरपूर हदिया तिलावत है और बंदगी का इजहार है परवरदिगार की बारगाह में आपका। अल्लाह करीम आपको दीनों दुनिया में और इज़्ज़तें अता फ़रमाए, आपके मरातिब में और बुलंदियाँ हों। मुकर्रम हाज़रीन और दुनिया भर से इदारा तालीमात इस्लामिया के ऑफिशियल पेज पर हमसे मुंसलिक होने वाले तमाम खुशनसीब हज़रात का, ख़वातीन का एक दफ़ा फिर खैर मकदम, जो अपने घरों में बैठकर इस पाकीज़ा नशिस्त से फैज़याब हो रहे हैं। हमारी आज की नशिस्त में चंद ज़ीवकार शख्सियात ने तशरीफ़ लाकर हमें शरफ़याब किया। मैं सबसे पहले खैर मकदम करूँगा फ़ाज़िल जलील, आलिम नबील और अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत से सरशार और मामूर सजादा नशीन दरबार आलिया महनी शरीफ झंग मुकर्रम व मोहतशम जनाब साहिबजादा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहब से आप तशरीफ़ लाए, हमें शरफ़याब किया। सैयाँ आज की इस बज़्म में आपका खैर मकदम है। शायर
اہل بیت حضور کی آل و عطرت کا قصیدہ گانے والے جناب صاحبزادہ سید محمد نصر من اللہ کاظمی غلام طاہر حزین تشریف لائے. شاہ جی آپ کا بھی خیر مقدم ہے. ایک اور بڑی قیمتی شخصیت خلوص کو، عقیدت کو، محبت کو، مروت کو، ادب کو، تحرک کو، دانش و بینش کو جمع کیا جائے تو جس شخصیت کا وجود بنتا ہے وہ جناب محمد نواز کھرل صاحب کی ہے. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس پاکیزہ ایوان میں نعتیہ اور منقبت کی نشست کی جانب. حاضرین، کیا عقیدت کا سماں ہے اور آج کے دن کی حقیقت پر غور کیجئے کہ آج کی اس پاکیزہ محفل کو جو دن نصیب ہو رہا ہے وہ دن ہے رئیس بطحا کا، وہ دن ہے سردار عرب کا، وہ دن ہے اس عزت والی ہستی کا جو جناب عبد المطلب کے نور نظر اور لخت جگر ہیں. وہ بابائے کل ایمان ہے، وہ صاحب دیوان حمد و ثنا ہیں، وہ ام مصطفیٰ ہیں، وہ کفیل مصطفیٰ ہیں، وہ نگہبان رسالت ہیں اور صحیح معنوں میں محسن اسلام ہیں. آج جناب سرکار ابو طالب کا دن، ان کا یوم ولادت ہمیں نصیب ہو رہا ہے. 29 شوال ہے اور آج ماہانہ محفل بھی ہے، درس قرآن کی نشست ہے. اللہ نے کتنی پاکیزگیاں آج اس صحن مسجد میں اکٹھی کی. آئیے بڑھتے ہیں آج کی نشست کی ابتدا کی طرف. حب حیدر کا خزینہ ہے میری قسمت میں. حمد و نعت کا ایک مرکہ 4 مصروں میں سماعت کیجئے. حب حیدر کا خزینہ ہے میری قسمت میں، آل احمد کا سفینہ ہے میری قسمت میں. یہ جن جن کے جذبوں کی ترجمانی ہو وہ چوتھے مصرے میں پکار اٹھیں. حب حیدر کا خزینہ ہے میری قسمت میں، آل احمد کا سفینہ ہے میری قسمت میں. قدسیو آؤ نصیبوں پہ میرے رش کرو، قدسیو آؤ نصیبوں پہ میرے رش کرو، مدح سرکار مدینہ ہے میری قسمت میں. قدسیو آؤ نصیبوں پہ میرے رش کرو، قدسیو آؤ نصیبوں پہ میرے رش کرو، مدح سرکار مدینہ ہے میری قسمت میں. اور جس موضوع کا بھی اعلان کیا اس سے مل کے پہلی حاضری کی طرف بڑھوں گا. شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر. چوتھے مصرے تک پورا مفہوم کھلے تو آپ بھی اپنے جذبوں کو واہ کیجئے گا. شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر، عرب کے دیس میں غالب علی غالب سے پوچھا کر. ابھی آپ کے جذبوں کو آہستہ آہستہ مہمیز مل رہا ہے تو آپ بڑی آگے. شریعت جس میں ڈھل جائے اسی غالب سے پوچھا کر، عرب کے دیس میں غالب علی غالب سے پوچھا کر. اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر. اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، 6 سالہ خدمت کا دورانیہ ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا، اور 43 سال کی خدمت کا دورانیہ ہے جناب ابو طالب کا. اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر. آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس مبارک اور انتہائی پاکیزہ نشست کے پہلے خوش نصیب کی طرف. پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے اس خوش نصیب کو حمد و نعت اور منقبت کی لذتوں اور برکتوں سے نوازا ہے. عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول مکرم و محتشم حافظ محمد ارشد نقشبندی سے ملتجی ہوں، تشریف لائیے اور حضور قبلہ شاہ جی کی موجودگی میں شرف پاتے ہوئے اپنے ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت پائی. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ
بھلا دے وہ کبھی اے دل نہیں ایسا نہیں کرتے، بھلا دے وہ کبھی اے دل نہیں ایسا نہیں کرتے، ارے کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کہیں سیدی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو یہ ان کی بندہ نوازی ہے کہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے موقع مل گیا، اور میں نے سوچا اس نعت میں، اس کلام میں نعت اور منقبت اکٹھی کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اظہار ہو جائے، ذرا محبت سے ایک بار سارے مل کے کہیے کہ کریم اپنے غلاموں کو، کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے، ارے کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، زباں کٹ بھی اگر جائے تو یہی میسم مزاجی ہے، زباں کٹ بھی اگر جائے یہی میسم مزاجی ہے، کیا کہ علی والے کبھی مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے، علی والے مجھے تطہیر والوں نے رکھا محفوظ معاشر میں، مجھے تطہیر والوں نے رکھا محفوظ محشر میں، میں جل کر راکھ ہو جاتا، میں جل کر راکھ ہو جاتا، یہ گر سایہ نہیں کرتے، میں جل کر، کہیے نا گونج پڑ جائے، میں جل کر راکھ ہو جاتا، یہ گر سایہ، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، بپیش مصطفیٰ آواز کو اونچا نہیں کرتے، بپیش مصطفیٰ آواز کو اونچا نہیں کرتے، بھلا دے وہ کبھی اے دل نہیں ایسا نہیں
کرتے. صفدر صاحب ایک شعر کی اجازت قبلہ شاہ صاحب سے لیتے ہوئے. اولاد بو تراب پہ قربان جائیے, اظہار ہو جائے. اولاد بو تراب پہ قربان, اولاد بو تراب پہ قربان جائیے, اجداد بو تراب پہ قربان جائیے, اجداد بو تراب پہ قربان جائیے. زہرا نکاح میں جائے گی حیدر کے سنگ سنگ, زہرا نکاح میں جائے گی حیدر کے سنگ سنگ. تو آئیے نا اللہ کے انتخاب پہ قربان, یہ اللہ کے انتخاب کے قربان. اور زین العباس حضرت مہدی تلک حزین, زہرا کے ہر گلاب پہ قربان. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. سب پکاریے نعرہ تکبیر. کہیے نعرہ رسالت. پھر سے کہیے نعرہ رسالت. اب پکاریے نعرہ حیدری. حیدری حیدری. جناب غلام طاہر حزین کا نذرانہ عقیدت قربان جائیے کی ردیف میں کیا خوبصورت پڑھا حافظ صاحب نے, اللہ انہیں جزا سے نوازے. اور شاہ جی آپ کے قلم میں اور برکتیں ہوں. 4 مصروں سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. احترام اسم واجب ہے, خرد سے کام لو. احترام اسم واجب ہے. میں نے ابھی ذات کی بات نہیں کی ہے, صرف نام کی بات کر رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں پیغام کے ساتھ. احترام اسم واجب ہے, خرد سے کام لو. پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو. ابھی میں نے ایک مشکل بات کہی, کچھ لوگ ملے, کچھ میرے ساتھی بعد میں ملیں گے. 4تھے مصرے تک آپ کے سب کے سینے کھولیں گے ذکر مولا کائنات سے. احترام اسم واجب ہے, خیرت سے کام لو. پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو. پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو. اور دیکھیے آپ کا سینہ کیسے کھلتا ہے اور ماتھے کیسے مسکراتے ہیں. مل کے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ. شاہ جی دیکھیے گا حضور شاہ صاحب قبلہ, مل کے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ. پائیداری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو. ہائے ہائے. احترام اسم واجب ہے, احترام اسم واجب ہے, خیرت سے کام لو. پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو. مل کے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ. پائیداری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو. پائیداری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو. یہی سبق سب کے لیے ہے کہ جو مولا علی کے قدمین سے وابستہ ہو جائے گا دین و دنیا اس کی ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد کی سرزمین سے تشریف لانے والے حضور قبلہ شاہ جی کے ساتھ بڑے خوش نصیب در والا اسلام آباد سے ہمارے برادر طریقت میں التجا کر رہا ہوں محترم محمد عاصم اعجاز سے تشریف لائیے اور آج کی اس پاکیزہ محفل میں اپنے ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت پائیے. باعث صد اعزاز کے اپنے مرشد کریم قبلہ شاہ جی کی شفقتوں میں
ان پاکوں کی بارگاہ میں مجھے بھی شرف نیاز حاصل ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آنکھوں میں نور دل میں عقیدت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں عقیدت ہے آپ سے، میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں، میری قیمت ہے آپ سے، میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں، میری قیمت ہے آپ سے، میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں، میری قیمت ہے آپ سے۔ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، سین دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، قبر میں بس ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں، حب آل رسول رکھتا ہوں، قبر میں بس ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں نعت پاک بھی ہے اور یہ ذکر مولا کائنات بھی ہے۔ آئیے مل کے حضور کی بارگاہ میں نوکری پیش کرتے ہیں کہ کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ، کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ۔ یہ صدا میں سارے شامل ہو جائیے گا کہ کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ، کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ، ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ، ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ، ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ۔ ہمارے دامن میں کچھ نہ ہوتا، ہمارے دامن میں کچھ نہ ہوتا، خدا کی رحمت اگر نہ ہوتی، ہمارے دامن میں کچھ نہ ہوتا، خدا کی رحمت
نعمت اگر نہ ہوتی ہمارے گھر تو بچے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ ہمارے گھر تو بچے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ۔ ہزار کوشش کرے زمانہ کوئی نہ ان کو بجھا سکے گا، ہزار کوشش کرے زمانہ کوئی نہ ان کو بجھا سکے گا۔ کن کو؟ ہزار کوشش کرے زمانہ کوئی نہ ان کو بجھا سکے گا، چراغ جتنے جلے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ، چراغ جتنے جلے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ۔ اگرچہ راستے میں آندیاں ہیں مخالفت کی، مگر یہ دیکھو ہمارے پاؤں جمے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ ہمارے پاؤں جمے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ ہمارے پاؤں جمے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ۔ سہیل فاروقی پنجتن کے کریم ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں، سہیل فاروقی پنجتن کے کریم ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ۔ اور مولا کائنات مولا کل کائنات کی بارگاہ ناز میں منقبت کے چند اشعار انتہائی محبت الفت عقیدت سے سنیے گا اور شامل ہو جائیے گا، صدا میں شامل ہو جائیے گا کہ دنیا رنگ و بو میں اجالا علی کا ہے، علی کا ہے، سب نے کہنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ دنیا رنگ و بو میں اجالا علی کا ہے، دنیا رنگ و بو میں اجالا علی کا ہے، اجالا علی کا ہے، اجالا علی کا ہے، یہ دین جو چل رہا ہے سنبھالا علی کا ہے، یہ دین جو چل رہا ہے سنبھالا علی کا ہے، یہ دین جو چل رہا ہے سنبھالا علی کا ہے، کربل میں ڈر کے کہہ دیا فوج یزید نے، فوج یزید نے، فوج یزید نے، کربل میں ڈر کے کہہ دیا فوج یزید نے، فوج یزید نے، فوج یزید نے، کیا کہ یہ دیکھنا حسین ہے پالا علی کا ہے،
یہ دیکھنا حسین ہے پالا علی کا ہے، یہ دیکھنا حسین ہے پالا علی کا ہے، مٹی علی سے ہے کہ علی بو تراب ہے، علی بو تراب ہے، علی بو تراب ہے، مٹی علی سے ہے کہ علی بو تراب ہے، علی بو تراب ہے، مٹی علی سے ہے کہ علی بو تراب ہے، علی بو تراب ہے، علی بو تراب ہے، تم جس کو کھا رہے ہو نوالا علی کا ہے، تم جس کو کھا رہے ہو نوالا علی کا ہے، جانا ہے خاک میں یہ گزارش ہے آپ سے، اے شیخ بغض چھوڑیے مٹی کے باب سے، مٹی علی سے، مٹی علی سے ہے کہ علی بو تراب ہے، علی بو تراب ہے، مٹی علی سے ہے کہ علی بو تراب ہے، علی بو تراب ہے، تم جس کو کھا رہے ہو نوالا علی کا ہے، تم جس کو کھا رہے ہو نوالا علی کا ہے۔ اور آپ کی پوری توجہ چاہتے ہوئے مصرع پیش کر رہا ہوں کہ واعظ علی کے باپ کا دشمن ہے، اس لیے واعظ علی کے باپ کا دشمن ہے، اس لیے سب دلیلوں پہ دلیل ایک میری غالب ہے، کل ایمان بھی ایک جزو ابو طالب ہے، واعظ علی کے باپ کا دشمن ہے، اس لیے واعظ علی کے باپ کا دشمن ہے، اس لیے سب دلیلوں پہ دلیل ایک میری غالب ہے، کل ایمان بھی ایک جزو ابو طالب ہے، واعظ علی کے باپ کا دشمن ہے، اس لیے ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، واعظ علی کے باپ کا منکر ہے، اس لیے واعظ علی کے باپ کا منکر ہے، اس لیے واعظ علی کے باپ کا منکر ہے، اس لیے جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے، جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے، جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے، واعظ علی کے باپ کا منکر ہے، اس لیے منکر ہے، اس لیے جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے، جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے، جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے، واعظ علی کے باپ کا منکر ہے، اس لیے جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے، سوچ سے ماورا ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پاکیزہ بارگاہ میں اشعار ہے کہ سوچ سے ماورا ابو طالب ہے تیرا مرتبہ ابو طالب،
تیری چوکھٹ سے متصل شاہ خلد کا راستہ ابو طالب رحمت دو جہان کے سر پر دست شفقت تیرا ابو طالب قاسم رزق کبریا تیرے زیر داماں پلا ابو طالب تربیت کا تیری تعارف ہے مصطفیٰ مرتضیٰ ابو طالب تیرے دشمن کے واسطے دوزخ کم بہت ہے سزا ابو طالب کم بہت ہے سزا ابو طالب کم بہت ہے سزا ابو طالب غیر ممکن ہے کر سکوں تیرا غیر ممکن ہے کر سکوں تیرا حق مدحت ادا ابو طالب حق مدحت ادا ابو طالب رزق تاثیر دولت عرفاں مانگتا ہے گدا ابو طالب پر وائز علی کے باپ کا منکر ہے اس لیے وائز علی کے باپ کا منکر ہے اس لیے توجہ ہے تو بولیے گا نعرہ حیدری پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری وائز علی کے باپ کا منکر ہے اس لیے جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے جنت میں کیسے جائے نکالا علی کا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ شعر مولا علی پاک کے چاہنے والوں کے لیے انعامی شعر ہے اپنے مرشد کریم کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ محشر میں دیکھ کر یہ تسلی ہوئی مجھے تسلی ہوئی مجھے تسلی ہوئی مجھے محشر میں دیکھ کر یہ تسلی ہوئی مجھے تسلی ہوئی مجھے تسلی ہوئی مجھے کیا کہ اگلی صفوں میں چاہنے والا علی کا ہے محشر میں دیکھ کر یہ تسلی ہوئی مجھے تسلی ہوئی مجھے اگلی صفوں میں چاہنے والا علی کا ہے اگلی صفوں میں چاہنے والا علی کا ہے تم جس کو کھا رہے ہو نوالا علی کا ہے بغض علی سبب ہے عذاب علیم کا عذاب علیم کا بغض علی توجہ کیجئے گا بغض علی سبب ہے عذاب علیم کا عذاب علیم کا بغض علی بغض حیدر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچا جس کی فطرت میں شامل جفا ہو کوفیوں والی جس کی ادا ہو جس کی فطرت میں شامل جفا ہو کوفیوں والی جس کی ادا ہو پھر کہے خود کو نوکر علی کا پھر کہے خود کو نوکر علی کا ایسے نوکر سے اللہ بچا جی ہاں پھر کہے خود کو جس کی فطرت میں شامل
جفا ہو، کوفیوں والی جس کی ادا ہو، پھر کہے خود کو نوکر علی کا، ایسے نوکر سے اللہ بچا، لاش مرحب کے تم پاس جاؤ، کان اس کے لبوں سے لگاؤ، لاش مرحب کے تم پاس جاؤ، کان اس کے لبوں سے لگاؤ، اس کے تن سے ہاں تن سے، اس کے تن سے ہاں تن سے، اس کے تن سے ہاں تن سے، اس کے تن سے صدا آ رہی ہے ہو، اس کے تن سے صدا آ رہی ہے، ضرب حیدر سے اللہ لاش مرحب کے تم پاس جاؤ، کان اس کے لبوں سے لگاؤ، اس کے تن سے صدا آ رہی ہے، ہاں اس کے تن سے صدا آ رہی ہے، ضرب حیدر سے اللہ بچائے، اس کے تن سے صدا آ رہی ہے، ضرب حیدر سے اللہ بچا۔ اور یہ شعر سیدوں کی نوکری پہ ناز کرتے ہوئے شعر سننا ہے کہ جو کرے نا علی کی گدائی، وہ کرے گا کہاں رہنمائی، جو کرے نا علی کی گدائی، جو کرے نا علی کی گدائی، وہ کرے گا کہاں رہنمائی، جس کی منزل نہ ہو کوئے حیدر ہو، جس کی منزل نہ ہو کوئے حیدر، ایسے راہبر سے اللہ بچائے، جس کی منزل نہ ہو کوئے حیدر، ایسے راہزن سے اللہ بچا۔ بغض علی سبب ہے عذاب علیم کا، عذاب علیم کا، بغض علی سبب ہے عذاب علیم کا، اور قرب خدا میں چاہنے والا علی کا ہے، قرب خدا میں چاہنے والا علی کا ہے۔ اور قبلہ شاہ جی مجھ سے یہ منقبت سنتے ہیں سیدہ کائنات کی عالی بارگاہ میں، 2-3 شعر منقبت کے پیش کر رہا ہوں کہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، حجاب کبریائی ہے کسی کی کب رسائی ہے، کہ پردائے خدا ہے فاطمہ، پردائے خدا ہے فاطمہ، پردائے خدا ہے فاطمہ۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا، ہاں پردائے خدا ہے فاطمہ، پردائے خدا ہے فاطمہ، وہ شامل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ منزل درود ہے، وہ قابل درود ہے، وہ حاصل درود ہے،
وہ حاصل درود ہیں، وہ حامل درود ہیں کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ، مرکز قصہ ہے فاطمہ، مرکز قصہ ہے فاطمہ۔ جو پلج تل سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، وہ ایک ذات پھیل کر کائنات بن گئی، یہ کائنات سج گئی، یہ کائنات سج گئی، ہر ایک بات بن گئی، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ۔ حجاب کبریائی ہے، کسی کی کب رسائی ہے کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، پردہ خدا ہے فاطمہ۔ اور شاہ جی شعر دیکھیے گا، رسالت ولایت امامت ہدایت شرافت نجابت طہارت شہادت کرامت صداقت عبادت ریاضت، انہی کا تو صلہ ہے فاطمہ، انہی کا تو صلہ ہے فاطمہ۔ اور آخری شعر کہ عیاں ہے وہ نہاں ہے وہ زماں ہے وہ مکان ہے وہ، صدائے کن فکاں ہے وہ، جہاں خدا وہاں ہے وہ، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ کہ فاطر السما ہے فاطمہ، فاطر السما ہے فاطمہ۔ زمین ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ کہ فاطر السما ہے فاطمہ، فاطر السما ہے فاطمہ، پردہ خدا ہے فاطمہ۔ زندہ باد جناب محمد اعجاز عاصم۔ کسی مرید کے لیے یہ بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ کریم کے سامنے ان کے اجداد کا ذکر کرے اور عزت پائے۔ اللہ اس نوجوان کو اور عزتوں سے نوازے۔ یہ محفل فرش پر ہو رہی ہے لیکن ماحول بجا طور پر عرش والوں کا ہے۔ اللہ عقیدت کے یہ زمزمیں تیار رکھے۔ جہاں تک عاصم اعجاز لے گئے وہاں شاید پیغام اب یہی بنتا ہے کہ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ آج کل بڑا غلغلہ ہے، شور ہے کرونا کا، بیماری کا، بڑی ہیبت ہے، تو اسی موضوع سے مطلع آگے بڑھا رہے ہیں کہ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، اور میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا۔ دوسرے مصرے تک انتظار کے بعد آپ نے لب وا کیجئے گا، میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے۔ اور جس کو علی کے بغض کا مرض ہے اس کے لیے ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دھیان سے آپ سنیے گا، تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی،
جو دیوار آغاز سے ٹیڑھی ہونا وہ اوپر تک ٹھیک نہیں ہوتی. دوسرے مصرے کا دھیان دیجیے گا. تو وہ دیوار ہے حافظ صاحب, تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی. وجہ کیا ہے؟ بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے. ہر چیز کی وضاحت تو نہیں ہوتی نا بھیا. حیدر, ہاتھ اٹھائیے. حیدر 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 حیدر. تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی. تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی. بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی. اے بغیض حیدر, بزرگوں نے تیری بنیاد ہی, آپ بھی کہیے ذرا, بزرگوں نے تیری بنیاد ہی, بزرگوں نے تیری بنیاد ہی. اگر آپ کا سینہ نہ کھلے تو پھر بات کیجئے گا. جو زہرہ کی چمک دیکھی, سیدہ زہرا پاک کے صدقے آگے بڑھیے, جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس نے چاند سے پوچھا. ساری دنیا چاند کی روشنی مانتی ہے اور چاند پوچھ رہا ہے زہرہ سے. سنیے, جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا, یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے؟ ہائے ہائے, اللہ اکبر. جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا. جناب سلیمان قمر صاحب اور غلام طاہر عزیز صاحب اور معزز مہمان, جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس نے چاند سے پوچھا, یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے؟ یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے؟ اور شعر دیکھیے, یہ میسم ہے, یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. میں نے کیا کہا اس پہ غور کی. تیغ کو زبان کاٹتے تو ساری تاریخ نے دیکھا, ساری تاریخ نے دیکھا, لکھا کہ تیغ نے زبان کاٹ دی. کبھی زبان نے بھی تیغ کاٹی؟ کیسے؟ سنیے, یہ میسم ہے, یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ علی کے ذکر نے ان کی زبان پہ دھار رکھی ہے. علی کے ذکر نے اس کی زبانوں پہ دھار رکھی ہے. اب ذرا ایک نازک شعر ہے, اس کے بعد آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی محبت سے ذرا اپنے عقیدتوں کے سارے ماتھے خم کر کے, دنیا شجاعت کا یہ دستور ہے کہ جو بہادر ہو وہ اپنے سے بڑے بہادر کے قدموں میں تلوار رکھ دیتا. تلوار کسی کے قدموں میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلا فرد اس سے زیادہ بہادر ہے. اب ذرا بڑے نازک انداز میں یہ شعر سنیے, پھر آخر کی طرف چڑھتے ہیں. اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے, اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے. اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے, کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے. بڑے ڈرتے ہوئے یہ مصرع حضور شاہ صاحب کے سامنے, میرا دل نہیں ہوتا لیکن بہرحال سنیے گا. جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا, جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا, نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے. جسے خطبوں سے ہی قیدی نے, جسے خطبوں سے ہی قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا, جسے خطبوں سے ہی قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا, نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی, نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے. آج یزید کے نام پر تھوکنے والا کوئی نہیں, اور گھر گھر میں بچے بچے کا نام حسین ہے. نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے. یہ بات مکمل ہوتی ہے. میں نے جس معزز فرد کا اس میں گرامی پکارنا ہے وہ خانوادہ سادات کا گل سرزبد ہے, سادات کے عالی مرتبت خون کا حامل ہے,
اور ابھی 2 جو ایپیسوڈز پہلے ہمارے صدائے محراب کے گزرے اس میں یہ پہلی دفعہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ تشریف لائے، اور پہلی دفعہ اس طرح آئے کہ عزتوں کے سارے ہار اللہ نے ان کے گلے میں ڈالے۔ حضور کی آل کے کیا کہنے، سید زادے ہیں، تو میں صرف ان کے خیر مقدم کے لیے یہ مصرع ان کے ساتھ متصل کر کے میں گزارش بھی ان کی خدمت میں آنے سے پہلے کر دوں۔ ایک بڑی عزت والی ہستی نے فرمائش کی تھی کہ میرے جنازے سے پہلے یہ کلام پڑھنا۔ دنیا مرشد روم کے نغمے پکارتی ہے اور روم والا اس شخص کا رستہ تلاش کرتا ہے، اس کے پیچھے پھرتا ہے۔ وہ عزت والی ہستی تھی حضرت سیدی شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ۔ انہی کے کلام کی مجھے گزارش کرنی ہے شاہ جی سے۔ ذکر حیدر، میں صرف ایک شعر کے لیے شاہ جی ان سے متصل ہو کے صرف آگے بڑھوں گا۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے۔ آپ کہیں گے بہت عجیب بات کی آپ نے، ہم تو ماننے والے، ہمارے چہرے پہ کیسے نشان ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نشان کون سا ہوتا ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ نشان ہر ایک کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ آج تک ایک الزام ہے حضور کی آل پہ، میں شعر کی زبان میں جواب دے جاتا ہوں، وضاحت کا وقت بھی نہیں ہے، کہ خود خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست۔ اس مصرے کے لیے میں نے سید زادے سے متصل ہونا چاہا۔ خون عمران کا، حسن اتفاق دیجئے کہ دن بھی انہیں کا ہے، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے۔ خون عمران کا، ان کے ایمان کے کیا پوچھتے ہو، پہلے ان کی نسلوں کی بات کر لو، جن کی نسل کا بچہ بچہ دین محمدی پہ کٹ بھرا ہے۔ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے۔ اسی پاکیزہ نسل کے حامل، اسی خون تطہیر کے حامل، خانوادہ نبوت کا ایک بڑا پیارا پھول ہے۔ مانسہرہ سے ہمارے بڑے معزز مہمان جناب صاحبزادہ سید وجاہت حسین شاہ، آپ سے ملتجی ہوں تشریف لائیے اور نعرہ نغمہ دم ہمدم علی علی سے آغاز کر دیجیے۔ عشق مولا علی قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق مولا علی قضا کر رہے ہیں لوگ، جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ۔ عشق مولا علی قضا کر رہے ہیں لوگ، جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ۔ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ بیکار زندگی ہے حب علی بغیر، بیکار زندگی ہے حب علی بغیر، جیسے چمن ہو ویراں پھولو کلی بغیر، اعمال تیرے حساب میں سبھی جو نیک ہوں، بخشش کبھی نہ ہوگی مولا علی بغیر، بخشش کبھی نہ ہوگی مولا علی بغیر۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے سب مل کے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بندائے مرتضی منم، بندائے مرتضی منم،
دم حمدم علی 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 دم حمدم علی علی صوفی با صفا منم صوفی با صفا منم دم حمدم علی 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 دم حمدم علی علی سر خدا راز من عشق علی نماز من ہاں عشق علی نماز من ہاں عشق علی نماز من ہاں ہے عشق علی نماز من ہاں عشق علی نماز من میرا عشق علی نماز من سر خدا راز من عشق علی نماز من ہاں عشق علی نماز من سجدہ بنقش پاکنم سجدہ بنقش پاکنم دم حمدم علی 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 دم حمدم علی 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 دم حمدم سر خدا راز من عشق علی نماز من ہاں عشق علی نماز من آہے عشق علی نماز من سجدہ بنقش پاکنم سجدہ بنقش پاکنم دم حمدم علی 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 دم حمدم علی علی. اور حضرت شاہ شمس تبریز سرکار فرماتے ہیں کہ پیر طریقت راہ بر شریعت. آج کل جو بھی علی کا منکر ہوتا ہے اس کے وہ اپنے ساتھ پیر طریقت لگا لیتا ہے. وہ پیر طریقت وہ ہوتا ہے جو علی کا نوکر ہو. جو علی کا نوکر نہ وہ پیر طریقت نہیں ہوتا, وہ پیڑ طریقت ہوتا ہے اور گڑبڑ شریعت ہوتا ہے. تو ہم شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ پیر طریقت کون ہے؟ شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی علی پیر طریقتم علی علی پیر طریقتم علی حق با علی حقیقتم حق با علی حقیقتم دم حمدم علی 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 دم حمدم علی 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 دم حمدم. آگے نکتہ بھی سمجھاتے ہیں. نکتہ بائے بسم اللہ نکتہ بائے بسم اللہ سر سرائے لا الہ سر سرائے لا الہ اول نقش والقلم اول نقش والقلم دم حمدم علی 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 دم حمدم علی علی دم حمدم علی 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 دم حمدم. اور طور کا قصہ بھی سناتے ہیں. شعلہ طور کل کفا نعرہ حیدری نعرہ حیدری شعلہ طور کل کفا شم فروز علما شم فروز علما نور نمائی ظلمتم نور نمائی ظلمتم
دم حمدم علی 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 دم حمدم علی 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 دم حمدم نعرہ حیدری صنم نعرہ حیدری صنم سوئے نجف رواں شوم ہاں سوئے نجف رواں شوم بوسا بیاستاں زنم بوسا بیاستاں زنم دم حمدم علی 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 دم حمدم را پچھنیاں خیبر دا ہو پل اساں ٹپ جانا نعرہ مار کے دردا را پچھنیاں خیبر دا ہو پل اساں ٹپ جانا نعرہ مار کے دردا بات آئے ہوں پہ مرتضی ساکی مل بدے ورا ساکی مل بدے ورا تشنائے آب کو سرم تشنائے آب کو سرم دم حمدم علی 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 دم حمدم علی علی دم حمدم نعرہ حیدری صنم سوئے نجف رواں شوم ہاں سوئے نجف رواں شوم بوسا بیاستاں زنم بوسا بیاستاں زنم دم حمدم علی 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 دم حمدم علی 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 دم حمدم آیا علما برات تاج اطلاع فتح سرت تاج اطلاع فتح سرت شمس غلام کمبرت شمس غلام کمبرت دم حمدم علی 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 دم حمدم علی علی دم حمدم علی 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 دم حمدم رسول پاک کہیں انتخاب مولا علی رسول پاک کہیں انتخاب مولا علی سبھی جہان میں لاجواب مولا علی بڑا خوبصورت شعر علی ولی وسیع ہے میرے امیر کے نام کریم داتا او مولا جناب مولا علی کریم داتا او مولا جناب مولا
माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। जनाब सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब, अल्लाह आपका इकबाल हमेशा बुलंद रखे, हुजूर की आल के सदके हमारे बच्चे भी सलामत रहें। मैंने आगाज़ में जिस बात की तरफ इशारा करते हुए बरकत हासिल की थी वो कफ़ील मुस्तफ़ा के तारुफ से बात चली थी कि आज के दिन उनके निस्बत से मंसूब है। मैंने जहाँ से आगाज़ किया वहीं से हुजूर शाह साहब के कदमैन तक हाज़िरी दूंगा। आज हमें शरफ़याब किया जनाब ग़ुलाम ताहिर हज़ीं सैयदज़ादे हैं, हुजूर की आल का बड़ा मुअत्तर फूल। तो आते आते हुजूर शाह जी इन्होंने आज के दिन की निस्बत से चंद मिसरे मुझे अता किए। मैं आपसे आपकी खिदमत में पेश करने की नीयत से बड़ी धीमे से लहजे में 2-3 ये मिसरे कहकर आज के महाना महफिल ज़िक्र और दरस कुरान के उस कीमती तरीन हिस्से की तरफ हमें बढ़ना है जिसके लिए हमारी झोरियाँ फैली हैं और समाअत मुंतज़र हैं। अली के बाबा का जिसको भी एहतराम नहीं, अली के बाबा का जिसको भी एहतराम नहीं, मेरी ज़बान उसे कह रही सलाम नहीं। बस धीमे से आहंग में मुझे सुनना है, आपकी मर्जी है। सिर्फ 2-3 मिसरे आप इसी अंदाज में साथ मिल जाइए। अली के बाबा का जिसको भी एहतराम नहीं, मेरी ज़बान उसे कह रही सलाम नहीं। एक बड़ा शानदार मंजरनामा धीमे से आहंग में। कई सड़कों पर बोर्ड लगे होते हैं, 2-4 संतरी खड़े होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि ये शाहराह आम नहीं है, यहाँ से आम आदमी। ज़रा यही मंजर जो है बिला तशबीह व मिसाल ज़रा मैं आपको लेके चलता हूँ। अदूवे मौला जो जन्नत चला तो दारोगा, अदूवे मौला जो जन्नत चला तो दारोगा, पुकार उठा कि ये शाहराह आम नहीं। बस इसी तरह ही सुन लीजिए, एक शेर और बात खत्म होती है। अदूवे मौला जो जन्नत चला तो दारोगा, पुकार उठा कि ये शाहराह आम नहीं। हाफिज़ साहब, पुकार उठा कि ये शाहराह आम नहीं। एक ऐसा शानदार मंजरनामा जो बंदा जब भी पढ़ेगा